اچھا سر، اب اگر آ جائیں یہ جو گرینڈ اپوزیشن الائنس کی باتیں چل رہی ہیں، اور جو ایک بیٹھک ہوئی ہے، ہم دیکھتے ہیں اسد کیسر کی رہائش گاہ پر مولانا صاحب بھی تھے، شاہد خاقان عباسی، مصطفیٰ نواز کھوکھر، اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ کہا جا رہا ہے کہ یہ وہ جو باتیں چلتی تھی کہ گرینڈ اپوزیشن الائنس بنے گا، کیا ہم یہ کہہ سکتے ہیں وہ الائنس بن چکا ہے، یا آگے کس طرح دیکھ رہے ہیں کہ یہ الائنس اس حکومت کے لیے کوئی خطرہ ہو سکے گا یا نہیں؟ میرا خیال ہے کہ نصیر صاحب ابھی تو حکومت کے لیے کوئی خطرہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک خوش آئند سائن ہے کہ آپ دیکھیں کہ پولیٹیکل پروسیس جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے۔ اس سے پہلے تحریک انصاف جو ہے وہ پولیٹیکل پروسیس کا حصہ بنی، مذاکرات کا آغاز ہوا، پھر اس کے بعد انہوں نے علیحدگی اختیار کر لی۔ ان کے ایشوز تھے، انہوں نے کہا کہ جی ہماری ڈیمانڈز ہیں اور فوری طور پہ جوڈیشل کمیشن بنایا جائے۔ جوڈیشل کمیشن نہیں بنا، حالانکہ پولیٹیکل پروسیس جو ہوتا ہے نا اس میں اتنی جلد بازی نہیں کی جاتی۔ آپ نے اپنی ڈیمانڈز دیں، اس کے بعد دوسری طرف سے آپ کو جواب دیا جائے گا، لیکن یہ تو ابھی آغاز سفر تھا، رابطے اسی طرح آگے بڑھتے ہیں۔ آپ نے 4-5 مطالبے رکھے، کوئی ایک آپ کا جو ہے وہ تسلیم کیا جاتا ہے، لیکن تحریک انصاف نے وہاں پہ ایک ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا، اور اس کے بعد تحریک انصاف کے لیے سیاسی سپیس کم ہوئی۔ لیکن ابھی جو رابطے شروع کیے گئے ہیں اسپیشلی اپوزیشن کے مابین، یہ ایک اچھا سائن ہے۔ میرا یہ خیال ہے کہ اس سے سیاسی پروسیس اور جمہوریت جو ہے وہ مستحکم ہوگی۔ یہ تو اچھا شائن ہے ملک صاحب۔ جیسے آپ نے کہا مطالبوں کی بات کی، تو وہی دیکھتے ہیں کہ جب حکومت سے وہ بات چیت کے لیے بیٹھے تو الیکشن میں دھاندلی یا نئے الیکشن، وہ تو ان کے ایجنڈا کا حصہ ہی نہیں تھے۔ اس میں ہو رہا تھا کہ آپ جوڈیشل کمیشن بنائیں اور جو قیادت یا کارکن جیلوں میں ان کو آزاد کریں، دو جو مین ان کے مطالبات تھے۔ تو یہ مطالبہ پھر کہاں سے نکل کے آیا کہ الیکشن دھاندلی زدہ ہے اور فریش الیکشن ہونے چاہیے؟ سر دیکھیں، اب وہ تحریک انصاف نے تو انتخابات کو تسلیم کر دیا ہے، جیسے آپ نے بھی وہ بات کی کہ 2 مطالبے تھے نا۔ اس کے علاوہ مولانا فضل الرحمان کہتے ہیں کہ جی انتخابات دھاندلی زدہ تھے، لیکن یہاں پر بھی مولانا فضل الرحمان جو ہیں وہ کلیئر نہیں کر پائے کہ وہ کون سے الیکشن کو دھاندلی زدہ کہتے ہیں، کیونکہ مولانا فضل الرحمان کے تحفظات تو خیبر پختونخوا کے الیکشن کے حوالے سے ہیں۔ پنجاب میں تو مولانا فضل الرحمان کو کوئی ایشو نہیں ہے، اس کے علاوہ سندھ میں مولانا فضل الرحمان کو کوئی ایشو نہیں ہے۔ تو پھر اس کا مطلب ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ جو کھڑے تھے انہی سے ان کا جو ہے وہ مطالبہ تھا، اور وہاں پہ دیکھیں کہ پھر اس کو کیسے انویسٹیگیٹ کرنا ہے۔ اور ظاہر ہے جہاں جناب شاہد خاقان عباسی صاحب انہوں نے بھی اپنی ایک نومولود پارٹی جو ہے اس کا آغاز کیا ہے، اور انہوں نے بھی سیاسی منظرنامے پہ اپنا حصہ با جسہ جو ہے وہ وصول کرنے کی کوشش تو کرنی ہے، لیکن یہ سب کے سب جو ہیں میرا خیال ہے کہ منتشر مزاج سیاسی قیادت ہے، اور ما سوائے آپ کو ان ملاقاتوں کے گفت و شنید کے یا کہ اپنا گفتن نشستن برخاستن، اس سے زیادہ معاملہ آگے نہیں بڑھ پائے گا، کیونکہ سب کے ایشوز جو ہیں وہ ڈیفرنٹ ہیں۔ تحریک انصاف کہتی ہے کہ خیبر پختونخوا کے الیکشن پہ سوال نہ اٹھائیں، آپ پنجاب پر بات کریں۔ جے یو آئی کا خیال یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کا معاملہ جو ہے وہاں پہ دھاندلی ہوئی ہے، اس کو دیکھا جائے۔ محمود اچکزئی صاحب جو ہیں ان کا کنسرن صرف بلوچستان کی حد تک ہے، اور شاہد خاقان عباسی صاحب کا ایشو جو ہے وہ ایک پرسنل معاملہ ہے، کیونکہ ان کو مسلم لیگ نون کی جو ینگ لیڈرشپ ہے ان سے ایشو ہے۔ تو ان کے سب کے اپنے اپنے مسئلے مسائل ہیں۔ تو پہلے تو یہ کسی ایک نقطے پہ متفق ہوں کہ کہاں پہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے اور کہاں پہ یہ چاہتے ہیں کہ معاملے کو انویسٹیگیٹ ہونا چاہیے، اور پھر دوسرا یہ کہ کیا کسی قانون اور ضابطے کے مطابق آگے بڑھنا ہے یا دھونس اور زبردستی کے ساتھ آگے بڑھنا ہے۔ انتخابی معاملات پہ انویسٹیگیشن صرف الیکشن ٹریبیونل کر سکتے ہیں، بالکل، اس کے لیے کوئی جوڈیشل فورم جو ہے وہ ایگزسٹ نہیں کرتا۔ لیکن یہ جو ڈیمانڈ کی جا رہی ہے، پھر کس سے ڈیمانڈ کی جا رہی ہے؟ تو ابھی تو میرا خیال ہے کہ بہت ساری چیزیں جو ہے وہ کلیئر ہونا باقی ہیں۔ جب کلیئر ہوں گی تو پھر ایک بار پھر دوبارہ سیاسی قیادت جو ہے اس سے بیٹھنا پڑے گا، اور اسی لیے میں نے آپ کو پہلے کہا تھا کہ یہ جو رابطوں کا آغاز ہے اپوزیشن کے مابین، یہ خوش آئند ہے کہ آگے چل کے دوبارہ پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ اکٹھا بیٹھیں گی، جیسے 26ویں آئینی ترمیم کے معاملے پہ اکٹھا بیٹھی تھی۔ تو اگر کسی معاملے پہ انویسٹیگیشن ہونی ہے تو اس کے لیے بیٹھنا پڑے گا، اور یہ ملک کے لیے، جمہوریت کے لیے، اور سب سے بڑی بات کہ سیاست کے لیے
بڑا خوش آئند ہوگا، اور اس سے جو غیر جمہوری قوتیں ہیں وہ ظاہر ہے اگر آپ غیر جمہوری قوتوں کو مستحکم کرنے کی بات کریں گے، اگر آپ ان کے ساتھ معاملات کو ڈیل کرنے کی بات کریں گے تو پھر جمہوریت تو کمزور ہوگی نا، اور اگر جمہوریت کمزور ہوگی تو آپ کا ملک مضبوط نہیں ہو سکتا۔